بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں فلاں گھر خرید لوں گا، میرے پاس پیسہ ہے میں فلاں گاڑی لے لوں گا، میرے پاس پیسہ ہے میں فلاں بندے کو خرید لوں گا، میرے پاس پیسہ ہے اگر مجھے کوئی سزا ہوئی تو میں اس پیسے سے اپنی سزا معاف کروا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج سے 1400 سال قبل ایسے ہی ایک آدمی تھا جو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں عذاب معاف کرا لوں گا، اپنی سزا معاف کرا لوں گا، اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں اس پیسے سے تم کیا جانتے ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے کہا، یا صباحا، یا عبد المناف، یا بنی عبد المطلب، اس طرح سے ناموں سے کے ساتھ آواز دی۔ اور عرب میں اس طرح جب کوئی آ کر اونچی جگہ پر چڑھ کر آواز دیا کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی خطرے کی علامت، اس آواز کو سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ خطرے کی علامت ہے، تو سب قریش جو ہیں وہ جمع ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بات بتاؤں کہ دشمن تم پر چڑھ آیا ہے اور صبح یا شام میں تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں ہم ضرور آپ کی بات مانیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسے عذاب جو بہت شدید ہے اس سے ڈراتا ہوں۔ جو کفر کرتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک عذاب ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا ابو لہب جس کا نام تھا، اس نے کہا، تبا لک الہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے اس ابو لہب ملعون نے پتھر اٹھا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ برباد ہو جائے گا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب ایک بڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی وہ بیوی جو لکڑیاں چن کر لاد کر لاتی ہے اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ ابو لہب بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ اس کا نام عبد العزیٰ تھا کیونکہ یہ سرخ رنگ کا خوبصورت سا آدمی تھا۔ اس کے چہرے کی چمک دمک کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور ہو گئی تھی، کیونکہ لہب جو ہے وہ آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس کو یہ خطاب، اس کا یہ نام، جو اس کا جو لقب تھا وہ سرخ ہونے کی وجہ سے قریش والوں نے اس کا رکھ دیا تھا۔ آج کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے وقت میں، ہمارے ملک میں لوگوں کو القابات کے ساتھ پکارا جاتا ہے، کہ جیسے کبھی کوئی کہتا ہے وہ چھوٹے، یا کوئی لمبا ہو تو اس کو کہتے ہیں لمبو، کوئی کالا ہو تو اس کو کلو،
تو اسی طرح سے عرب کے اندر بھی جو بندہ جس طرح سے ہوتا تھا تو اس کو اس لقب سے وہ مشہور ہو جاتا تھا۔ تو عرب کا بھی یہ ایک محاورہ تھا کہ وہ لوگوں کو کسی خاص جو وصف ہوتا تھا ان کا، اس کے ساتھ وہ پکارا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا تھا جس کا نام لہب تھا، کیونکہ ابو لہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لہب کا بیٹا، تو اس کا کوئی بیٹا لہب نہیں تھا، بلکہ اس کی جو ہے وہ اس کی سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے قریش نے اس کا لقب رکھ دیا تھا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا جو لقب ابو لہب پڑ گیا تھا وہ اس کی کوئی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو لہب سے جو پکارا وہ اس کے جہنمی ہونے کی وجہ سے پکارا تھا۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ پہلے سے ہی اس کا لقب ابو لہب بھی تھا، اور بعد میں کیونکہ یہ جہنمی بھی ہو گیا تو جس کی وجہ سے اس کا لقب جو ہے وہ پکا اسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا تھا اور اسلام کا سخت ترین مخالف تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کی طرف جاتے تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، تو یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں تھا کہ ایک جوان آدمی کو میں نے دیکھا، وہ یہ کہہ رہا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں توحید کے قائل ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک شخص اس کے پیچھے ہے جو اس کے پتھر مار مار کر اس کی پنڈلیوں اور ایڑیوں کو زخمی کر رہا ہے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ آگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پیچھے ان کا چچا ابو لہب ہے جو ان کو جھٹلا رہا ہے۔ اور پھر جب اس کو ڈرایا جاتا کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا تو یہ آگے سے کہتا کہ اچھا میرے پاس تو بہت مال ہے، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، اور میرے پاس تو بہت میرے بیٹے ہیں، میری اولاد ہے، میں ان سب کو فدیے میں دے دوں گا، اور اپنے اوپر سے جو میرے اوپر عذاب آئے گا وہ میں اس سے بچ جاؤں گا۔ غزوہ بدر کے تقریباً 7 دن بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایک خطرناک بیماری لگی، ایسی زہریلی بیماری لگی کہ جس کی وجہ سے اس کی کوئی گٹلی نکل آئی جسم میں، اور اس کے جو گھر والے تھے وہ اتنا ڈر گئے، اتنا خوفزدہ ہو گئے کہ اس کو اپنے گھر سے الگ کر دیا اور اس کو کہیں دور ڈال دیا، اور یہ وہاں پر پڑا سڑتا گیا اس کا زخم، اور یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بالکل لاوارثوں کی موت اللہ نے، اس کی جو لاش تھی وہ 3 روز تک جو ہے وہ اسی جگہ پہ پڑی سڑتی رہی۔ پھر آخر جو ہے وہ لوگوں کو اس کے جو غصہ تھے ان کو شرم آئی تو انہوں نے ایک حبشی مزدوروں کو بلا اور اس کو اٹھا کر اس کو کسی جگہ دور جا کے پھینکا اور زمین کھودی اور اس کے اندر اس کو ڈالا، اور بعض میں آتا ہے کہ اس کو زمین کے اندر بھی نہیں ڈالا بلکہ کسی دیوار کے ساتھ لگا کے اوپر سے پتھر پھینکے گئے اور ان پتھروں کے اندر اس کو دفن کیا گیا۔ ابو لہب کا قصہ قرآن میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، بلکہ تقریباً ہر نماز میں ہی ہم میں سے ہر شخص پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں، یہ ہمارا پڑھنا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اگر ہمیں قرآن سمجھ تو آئے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں سمجھ تو آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اور نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں میں دن میں لازمی سی بات ہے 1 مرتبہ تو سورۃ اللہب لازمی پڑھ ہی لیتے ہیں، اور اس کے اندر بار بار کیا پڑھیں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور ہمارا ذہن ہماری سوچ ہر وقت کیا ہے؟ پیسہ 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 ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، اور ہر وقت زندگی ہماری کیا ہے؟ اسی سوچ میں، دنیا کی سوچ میں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہے کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ کام آنے والا کیا ہے؟
وہ اعمال جو تم اچھے کرتے ہو وہ کام آنے والا ہے، وہ جو تم اللہ کے لیے بیچتے ہو آگے وہی تمہارے آخرت میں کام آئے گا، اور نہ وہاں تمہاری اولاد کام آئے گی اور نہ ہی تمہارا مال کام آئے گا۔